جی، یہ ریاضی کے تصورات کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کنٹینیوٹی کے اوپر بات کی، تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کنٹینیوٹی دراصل قربت کے تحفظ کی ضمانت کا نام ہے۔ اگر فنکشن جو ہے وہ قربت نیئرنیس اس کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرے کہ ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ میں جو قربت کے تصور ہے وہ برقرار رہے گا، محفوظ رہے گا، تو اس صورت میں ہم فنکشن کو کنٹینوس کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ریاضی دانوں کو ایک یعنی نیا راستہ ملا، اور فطری عمل تھا جب وہ کافی زیادہ مطالعہ کر چکے نیوٹن کے بعد کنٹینیوٹی کے تصور کا، کیونکہ اس کے اوپر کیلکولس ڈیپینڈ کرتی تھی۔ تو اگلا فطری قدم یہ ہونا تھا، اور وہی ہوا کہ یہ جو تصور ہے نیئرنیس کا، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اچھا دیکھیے، نیئرنیس جو ہے نا، یہ ایک ریاضی میں بالکل نئی چیز تھی اس وقت تک، کیونکہ مجموعی طور پر اس سے پہلے ریاضی میں جتنا کام ہو رہا تھا وہ کوانٹیٹیو نوعیت کا تھا۔ ان معنی میں جو نیئرنیس ہے یہ ایک کوانٹیٹیو سے زیادہ کوالٹیٹیو پراپرٹی ہے، یعنی یہ پیمائش سے زیادہ، بلکہ شاید اس کا پیمائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے کہ کون سی چیز کسی دوسری چیز کے قریب سمجھی جائے گی اور قریب نہیں سمجھی جائے گی۔ اگرچہ فاصلے کو آپ دیکھیں تو پھر تو وہی، یعنی جیومیٹرک کو دیکھیں تو پھر ہر چیز قریب اور دور کے، ہمارا عمومی تصور یہ ہے کہ قریب اور دور کے لیے ہمارے پاس جو تصور ہے وہ جو بنیاد ہے وہ فاصلہ ہے۔ لیکن ریاضی دانوں نے یہ معلوم کیا کہ نہیں، جو قربت کا تصور ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے اور اس سے زیادہ وسیع ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے تسلسل کے کا جو معنی ریاضی دانوں نے معلوم کیا ایپسیلون ڈیلٹا ڈیفینیشن میں، وہ بہت وسیع تھا، اور اس کا ایک اسپیشل کیس تھا جس کو ہم کنیکٹڈ گراف کہتے ہیں۔ مطلب اگر اس کا گراف بنایا جائے تو وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو نیئرنیس کا تصور ریاضی دانوں نے دریافت کیا، اور ریاضی دانوں کو اس پر بہت زیادہ محنت کرنا پڑی، وہ جو تصور ہے وہ فاصلے سے زیادہ وسیع ہے۔ فاصلہ، اس فاصلے پر مبنی جو قربت ہے وہ اس کا ایک اسپیشل کیس ہے۔ اچھا، کنٹینیوٹی سے یہ بات تو خیر واضح ہو گئی کہ نیئرنیس بہت اہم ہے۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہماری ٹوپولوجی کی ڈیفینیشن میں اوپن سیٹس، ٹوپولوجی کیا ہے؟ ایک کلیکشن آف اوپن سیٹس ہے۔ تو دراصل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹوپولوجیکل سپیس میں ٹوپولوجی ٹا جو ہے وہ کیا کہتی ہے اور اس کے اوپن سیٹس کیا کہتے ہیں۔ پہلے اوپن سیٹس کو دیکھ لیں۔ ایک لفظ اس کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ ایک چیز جب دوسری چیز سے الگ کی جا سکے، اسے الگ الگ سمجھا جا سکے، دیکھا جا سکے، تو اس صورت میں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹنگویشیبل ہے، ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے۔ اردو میں ہم اسے کہیں گے کہ ممیز کیا جا سکتا ہے۔ ممیز لفظ تمیز سے آیا ہے کہ ایک اس کی تمیز کی جا سکتی ہے کہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اگر دو چیزیں آپس میں ممیز نہ کی جا سکیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہیں۔ اوپن سیٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی سیٹ ایکس کے کون کون سے ارکان، کون کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو آپ ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکتے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اوپن سیٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، ٹوپولوجی کے اندر جو اوپن سیٹس ہیں ٹا کے اندر، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایکس کے کون کون سے ممبر ایسے ہیں کہ جن کو آپ ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکتے۔ جب آپ ان کو آپس میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے تو وہ ایک اوپن سیٹ میں ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ ساری کی ساری جو معلومات ہیں اس سیٹ کے متعلق کہ کون کون سے نہیں، اس کو اکٹھا کر کے مختلف اوپن سیٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور نتیجتاً جو ہمارے پاس کلیکشن آتی ہے وہ ٹا آ جاتی ہے، اور پھر ایکس اور ٹا کو ملا کر ہم ایک ٹوپولوجیکل سپیس کہتے ہیں۔ اب آپ ٹا کو سمجھ لیجئے، اگر آپ نے اوپن سیٹ کو سمجھ لیا تو پھر ٹا بالکل قریب ہے۔ ٹا جو ہے وہ اگر آپ اردو استعمال کرنا چاہیں تو وہ ایکس کی قرابت کی تمام معلومات فراہم کر دیتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایکس میں جتنی قرابت داریاں ہیں، جتنی قرب ہیں آپس میں، وہ سارے قرب جو ہیں ان کو بتانے کا طریقہ کار جو ہے اس کو ٹوپولوجی ٹا کا ہے، اس کو پوری ٹوپولوجی ٹا کہیں گے، اور اس طرح جو سپیس میں وجود میں آتی ہے وہ ٹوپولوجیکل سپیس کہلوائے گی۔
ایک اور چیز کہ ٹوپولوجی کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے 1964 میں مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے ایک کتاب چھاپی تھی اصطلاحات ریاضی. اس کتاب میں اس کا ترجمہ ٹوپولوجی کا کیا گیا ہے قیامیات. یہ لفظ قیام سے یعنی کھڑے ہونا، قیام جو ہوتا ہے اس سے لیا گیا ہے. اور دراصل یہ متاثرہ ہے ہنری پوئنکیرے کی انالیسس ڈی سیٹس نامی، جو اس نے انالیسس سیٹس کے نام سے ایک پیپر لکھا تھا 1895 میں، 1895 میں، اور جس میں اس نے بنیادی طور پر اس کی ایک اور برانچ ٹوپولوجی کی ہے جس کو الجبرائک ٹوپولوجی کہتے ہیں. تو وہ اس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں اس نے استعمال کیا، نتیجتاً اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. میری آئزانہ رائے میں زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ ٹوپولوجی کا ترجمہ کریں قربیات کے نام سے، یعنی یہ قرب کا مطالعہ ہے. اور آپ کو یہ بات ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ہمیں سمجھ آ چکی ہے، جس کا میں لنک بھی اس میں ڈال دوں گا آئی بٹن میں، یعنی ڈسکرپشن میں، کنٹینیوٹی والی، کہ نیئرنیس جو ہے یا قربت جو ہے اس کا براہ راست تعلق ہے تسلسل کے ساتھ. اس کو ہم تھوڑی سی آگے بھی ایک چیز سے میں آپ کو وضاحت کروں گا. تو اس کا بہتر ترجمہ جو ہے وہ قربیات ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی نظام میں ٹوپولوجی کو جب پہلی دفعہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ پوائنٹ سیٹ ٹوپولوجی کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، جس میں جو کہ بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہے، اور بالعموم جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. وہ اس کی جو طاقت و قوت یا خوبصورتی وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ علامت کی زبان اتنی آہنی ہوتی ہے، اتنی وہ آئرن کرٹن ہوتا ہے علامتوں کا، کہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی جو سوچ کی خوبصورتی ہے اس تک پہنچنا بالعموم ممکن نہیں ہوتا. اس میں دیکھیے پوائنٹ سیٹ ٹوپولوجی میں بھی ہمارا موضوع فکر، ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ نیئرنیس ہی ہے، لیکن اس کا مطالعہ کرنے کا جو ٹول ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سیٹ تھیوری استعمال کر رہے ہیں. نیئرنیس کو کئی اور طریقوں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. نتیجتاً جب آپ مختلف طریقوں سے مطالعہ کرتے ہیں تو ٹوپولوجی کی مختلف برانچز پیدا ہوتی ہیں. ٹوپولوجی کی مختلف برانچز ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو میں ایک اور ویڈیو میں کسی وقت پہ صرف ٹوپولوجی کی برانچز کی وضاحت جو ہے وہ بھی اس طرح کر دوں گا، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف پوائنٹ سیٹ ٹوپولوجی تک محدود رہیں گے. پوائنٹ سیٹ ٹوپولوجی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سیٹ تھیوریٹک، کیونکہ سیٹ تھیوری کو استعمال کیا گیا ہے، اور سیٹ جو ہے وہ سب سے انتہائی جنرل قسم کا سٹرکچر ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ سیٹ کنسیڈر کی جا سکتی ہے، ہر کلیکشن کو آپ سیٹ کہہ سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اس ٹوپولوجی کے جو ریزلٹس ہیں وہ باقی ساری ٹوپولوجیز کے لیے، سارے انالیسس کے لیے، ساری سائنسز کے لیے سچ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ نیچے اس کا جو سٹرکچر جس سے یہ بنی ہے وہ سیٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ جنرل ہے. اگرچہ اس کو ویژولائز کرنا، اپریشیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں گے کہ اوپن سیٹس جو ہیں وہ دراصل اگر آپ مجھے انگلش کی اجازت دیجئے تو کلیکشن آف انڈسٹنگوشبلٹیز آف ایکس اس کو کہا جاتا ہے. کلیکشن آف دا انڈسٹنگوشبلٹیز آف ایکس، یہ ہے جی ٹوپولوجی. تو پھر کسی وقت پہ ہم ٹوپولوجی کی برانچز پر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ.